حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، میں نے آپ کا وہ خطاب سنا ہے، فرماتے ہیں وہ دور کے جب میری ٹانگیں صحیح تھیں، وہ دور، یہ نہ اپنے اپنے راز ہوتے ہیں اور کچھ راز ہماری سمجھ میں نہیں آتے۔ ایک چلتے پھرتے بندے کو معذور کیا گیا، اسے ویل چیئر پہ بٹھایا گیا اور پھر اسے منظر عام پہ لایا گیا، کیونکہ اس موجودہ دور میں کفر نے بڑے غضب کی چال چلی تھی اور بڑی پلانگ ہوئی تھی، اور اس کام کرنے سے پہلے انہوں نے نا بڑے بڑے اسلام کے لبادے میں بیٹھے لوگوں کو بھی خریدا تھا، اور انہیں پتا تھا کہ ہم نے تو پاکستان کے اقتدار میں بیٹھے لوگوں کو بھی خرید لیا، ہم نے تو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگوں کو خرید لیا، تو کوئی اب بولے گا نہیں۔ جب کفر نے پوری طاقت لگا دی تو اسلام نے ویل چیئر پہ بیٹھا ایک بندہ سامنے کر کے بتا دیا، اسلام کو اتنا کمزور نہ سمجھنا، یہ اگر قدموں پہ چلنے والے کھڑے ہو گئے تو بہت مشکل بن جائے گی، تم سے تو محمد کا ایک معذور بھی نہیں سنبھالا جا رہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں ایک رات ایسی بھی آئی کہ میں نے اپنے کچھ دوست جو آئے تھے کہتے تھے جی ہم نے سنا ہے کہ آپ قرآن نماز میں بڑا پیارا پڑھتے ہیں، تو میں نے کہا چلو 2 رکعت نفل پڑھ لیتے ہیں، میں تمہیں قرآن تھوڑا سا سنا دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں عشاء کے بعد 2 رکعت نفلوں کی نیت کی، چند بندے پیچھے تھے، اور فجر سے پہلے میں نے 2 رکعتوں میں پورا قرآن ختم کر دیا۔ جنہوں نے علامہ رضوی کے ساتھ سفر کیا یا ان کو سفر کرتے دیکھا یا ان کی گاڑی کا منظر دیکھا، ان کے ڈیسک بورڈ کے اوپر قرآن پڑا ہوتا تھا۔ علامہ رضوی فرماتے ہیں ان کا جو ڈرائیور ہے وہ بھی کہتا تھا ان کے بچوں سے پوچھ لو، ان کے ساتھ سفر کرنے والوں سے پوچھ لو، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں لاہور سے چلا ہوں اور میں نے پنڈی پٹیاں یا آگے اسلام آباد تک جانا ہے، گھر سے جب گاڑی چلتی تھی تو آپ قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے تھے۔ فرماتے ہیں کسی منزل پہ پہنچنے سے پہلے میں 5 پارے پڑھ لیتا، کسی منزل پہ پہنچنے سے پہلے میں 10 پارے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کا حق ادا کیا، تو بتایا کہ اگر حق نہیں ادا کر سکتے تلاوت کرنے کا تو کم از کم جتنا آسان ہو اتنا تو پڑھ لو۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم روزانہ اتنا پڑھتے ہیں جتنا آسان ہے؟ بھائی اگر 3 گھنٹے فیس بک کو دیے تو 10 منٹ قرآن کو بھی دے دیتے۔ اگر 4 گھنٹے تم نے ٹی وی پہ بیٹھ کے فلم دیکھی، میچ دیکھا، کرکٹ میچ دیکھا، فٹ بال میچ دیکھا، اپنے پسندیدہ میچ دیکھے تو 10 منٹ قرآن کے لیے بھی نکال لیتے۔ چلیں یہ تو تیسری میں آگے بات سمجھاؤں گا۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اتنا پڑھ لو جتنا آسان ہے، اور اگر حق ادا نہیں کر سکتے اور پڑھ بھی نہیں سکتے جتنا آسان ہے تو تیسرا اور آخری مرحلہ بتایا گیا، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جہاں قرآن کی چند آیات پڑھی جائیں وہاں غور سے سن تو لینا، وہاں غور سے سن تو لینا تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کوئی جملہ دل میں بیٹھ جائے اور تمہارا عمل کرنے کا دل آ جائے۔ ہم قرآن سن کے توجہ ہی نہیں کرتے، ہم قرآن سن کے، پھر قرآن نے تو لوگوں کو عزتیں دی ہیں نا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جتنی عزتیں اللہ کے قرآن نے دی ہیں اتنی عزت کائنات میں کسی اور چیز سے نہیں ملی۔